الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ کا مزید کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ دن کے اندر اپنے پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا اور آپ کا معاشرہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری یا کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، جس معاشرے یا جس گاؤں یا جس شہر یا جس محلے میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اس معاشرے اور محلے اور گاؤں سماج میں رہنے والے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اس محلے میں ہم سب سے اعلیٰ پوزیشن پر ہوں، یعنی ہماری کوئی حیثیت ہو، ہمارا کوئی مقام ہو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محلے میں اتنا ترقی کریں کہ اپنے محلے والوں میں سب سے اونچے مقام پر ہم چلے جائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن ہے، تصورات و تخیلات ہے کہ انسان جس گاؤں محلے شہر میں زندگی گزارتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم رات دن ایک کر کے، جتن کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے اپنے آپ کو ایسے مقام پر فائز کر دیں جس سے ہم بستی میں رہنے والے تمام لوگوں سے نمایاں ہو جائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ آج محلے، بستی، شہر میں رہنے والے انسانوں، نوجوانوں سے خاص طور پر پوچھیں گے، ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ وہ اتنا ترقی کرے کہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے۔ اب اس کے لیے وہ دولت کماتا ہے، شہرت کماتا ہے، عزت کماتا ہے، گھر کو بناتا ہے، بلڈنگ کو بناتا ہے، گاڑیوں کو خریدتا ہے، زمینوں کو خریدتا ہے۔ یہ وہ تمام امور ہیں جن کی وجہ سے انسان اعلیٰ مقام پر دنیا میں فائز ہوتا ہے۔ اب وہ رات دن اچھے سے اچھے گھر خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھے محلات کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھی گاڑیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھے کمائی کے اسباب کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے گاؤں سماج اور معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں سے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں۔ یہ ہم سب کی تمنا ہے، مگر قربان جائیے آقا نامدار تاجدار بطحا
امام الانبیاء محمد عربی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے وہ لوگوں جو سماج اور معاشرہ اور محلہ اور گاؤں اور بستی میں رہ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو، یہ تمنا کرتے ہو کہ تم دنیا میں کس طریقے سے اور کس پوزیشن سے تم دوسروں پر جو ہے غلبہ پالو، تم اپنا مقام بنانا چاہتے ہو، تو پھر وہ طریقہ نہیں ہے کوئی دولت کمانے سے، شہرت کمانے سے، گاڑیاں خریدنے سے، بلڈنگیں بنانے سے تم ایک دوسرے پر فائز ہونا چاہو گے، چمکنا چاہو گے، نہیں چمک سکتے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم کیسے چمک سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد آتا ہے اذا کانت فیک اربع، ہاں تم چمک سکتے ہو جب 4 باتیں تمہاری زندگیوں میں آ جائیں گی۔ 4 باتوں کو تم اپنی زندگیوں میں اتار لو گے، اپنے معاشرے میں رہ کر کے وہ 4 باتیں تمہاری زندگی میں پائی جائے گی تو یاد رکھنا دنیا بھی تمہارا ہوگا اور آخرت بھی تمہارا ہوگا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ورنہ اس کے علاوہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اے ابو سفیان میں تمہیں دیکھتا ہوں تم دنیاوی پوزیشن، دنیا میں مقام اور شہرت اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم دنیا کے تگ و دور میں لگے رہتے ہو، تم دنیا کی محنت و مشقت میں لگے رہتے ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو سفیان تمہیں اس طریقے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی ملے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، تمہیں سراپا مکمل طور پر میری قدموں میں آ کر کے جھکنا پڑے گا۔ اگر میری قدموں میں آ کر جھکو گے، خلاصہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو گے، میری اتباع کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا، آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا۔ ایسے جس نوجوانوں یا معاشرے میں رہنے والے جس انسانوں کی خواہش ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے عزت کے اندر، شہرت کے اندر، مقام کے اندر، فضیلت کے اندر، ہر اعتبار سے ہم ان سے اعلیٰ ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں اذا کانت فیک اربع، تم اپنی زندگیوں میں، اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر تم 4 باتوں کو جگہ دے دو۔ جب 4 باتیں تمہاری زندگی میں آ جائے گی تم ہمیشہ سفر میں، حضر میں، گرمی میں، سردی میں، ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں ان 4 باتوں کو اپنی زندگیوں میں پانے والے ہو جاؤ گے، تو اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھ محمد کو پیدا کرنے والے رب کی کہ تمہارا دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہارا ہوگا۔ کیا ہے وہ چیز؟ وہ 4 باتیں جن کے اوپر ہم اور آپ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولا کرو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، ہر حالت میں تمہاری زبان سے اگر کوئی جملہ نکلے تو سچ نکلے، ورنہ تمہاری زبان جو ہے خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو انسان خواہ مخواہ کی باتیں بولتے رہتا ہے، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، اس کے مقابلے میں میرے آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا اس سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا جائے گا۔ اور اگر بولنا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی امت ہے، ان کا نام لیوا ہے، ہمارا عام کیا، ہمارا خاص کیا، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، جو عام بندے ہیں ان کا بھی وہی حال ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں کہ سچ ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے زندگی کے کام کاج ہمارے آگے نہیں بڑھیں گے۔
جب تک ہم اور آپ جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے اس وقت تک ہماری صبح نہیں کٹتی ہے، ہمارا شام نہیں آتا ہے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ پڑھی اور اپنے صحابہ سے کہا کہ او میرے پیارو، یاد رکھنا جو میری امت ہوگی گناہ گار تو ہو سکتی ہے، شرابی تو ہو سکتی ہے، جوا کار تو ہو سکتی ہے، بدکار تو ہو سکتی ہے، اور اسی اعتبار سے دنیا کے اندر پاپی تو ہو سکتا ہے، اور تو اور جو میری امت کے لوگ ہوں گے وہ بخیل تو ہو سکتا ہے، مگر جو میرا نام لیوا ہوگا، میری امت کا فرد ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے، برائیاں بھی کر سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، مگر جو میری امت کا فرد ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ بول دے۔ اتنے یقین کے ساتھ، اتنے پختگی کے ساتھ میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، جو محمد الرسول اللہ کا دیوانہ ہوگا، ان کی سچی امت ہوگی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ میرے پیاروں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم آقا کے دیوانے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہنے والا بن جائے کہ تم آقا کو ماننے والے نہیں ہو، ہم ان کا خون بہانے کو تیار ہو جائیں گے۔ مگر اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنا سچ ہے۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ باتوں پر ہم اور آپ جھوٹ کو جگہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، بارہا آپ کے سامنے یہ واقعہ سنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں سے نکل کر کے مدینہ المنورہ کے اندر ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے اور آپ کے سچے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک سامنے دروازے کے اوپر ایک ہرنی کھوٹے سے بندھی ہوئی ہے۔ آقا کو کیا معلوم کہ جانور بھی کہیں آواز دے سکتا ہے۔ آقا نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آقا نے اپنے قدم مبارک کو آگے بڑھا دیا، پیچھے سے پھر آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب آواز پہنچتی ہے، آقا چاروں طرف اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں، مگر کوئی آواز دینے والا کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ آقا سوچتے ہیں آوازیں تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آقا نے تیسری مرتبہ اپنے قدم مبارک کو بڑھایا، پیچھے سے آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آقا نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آقا ٹھہر جاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں آواز تو دی گئی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ آواز دی گئی ہے، کوئی تو آواز دینے والا ہے۔ آقا کی نظر اس ہرنی پر پڑتی ہے، آقا ہرنی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اپنے دونوں پیروں کے بل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، او ہرنی، مجھ محمد الرسول اللہ کو آواز دی جا رہی ہے، آواز میرے کانوں تک آئی ہے، کوئی آواز دینے والا نظر تو نہیں آ رہا ہے، اے ہرنی کہیں تو نے تو مجھ محمد رسول اللہ کو آواز تو نہیں دی ہے؟ اس ہرنی نے اپنے سروں کو جھکایا اور کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے ہی آپ کو تکلیف دی ہے، میں نے آپ کو آواز دی ہے۔ اس ہرنی کی تجسس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ اس ہرنی کی اس آواز کو سن کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او ہرنی، تم نے مجھ محمد رسول اللہ کو پکارا ہے، بتا ماجرا کیا ہے؟ ہرنی کہتی ہے، او اللہ کے پیارے نبی اور رحمت للعالمین نبی اور تمام دنیا والوں کے، تمام کائنات کے غمخوار نبی، میں اپنے نصیبے پر، میں اپنے مقدر پر راضی ہوں۔ اللہ نے مجھے جانور بنایا اور مجھ جانور کو بنا کر کے میرا گوشت حلال کر دیا، میرا خون حلال کر دیا، میں اپنے مقدر پر ناراض نہیں ہوں۔ آپ کے ایک صحابہ نے، آپ کے ایک ساتھی نے مجھے جنگل سے شکار کر لیا ہے، میں جنگل کے اندر چر کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، بھوک سے سسک رہے ہوں گے۔ اے اللہ
کے نبی میں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی، اسی درمیان آپ کے صحابہ نے، آپ کے لاڈلے ساتھی نے مجھے شکار کر لیا، مجھے قید کر لیا، مجھے یہ سبا کر کھا جائیں گے۔ میں اس پر رنجیدہ نہیں ہوں، میں اس پر مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بنایا ہے۔ پھر پوچھا، اے ہرنی تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی، میں جن کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلانے جا رہی تھی، میرے تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے کہیں بھوک سے تڑپ کر مر نہ جائے، اس لیے میں آپ سے اتنی مہلت مانگ رہی ہوں، آپ میرے گلے سے رسی کو کھول دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لوں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہرنی، کہیں ایسا ہوا ہے کہ جانور کوئی وعدہ کرے واپس آ جائے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارے گلے سے رسی کو کھول دوں، تم جاؤ اور پھر تم واپس آ جاؤ گی؟ تو سنیے اس جانور نے کیا کہا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے نام لیوا ہے، مگر ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ سچائی کی کوئی قدر ہے، نہ امانت داری کی کوئی قدر ہے۔ اس ہرنی نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، ہمارا عقیدہ ہے آپ رحمت للعالمین ہو، اگر میں نے رحمت للعالمین کی باتوں کو ٹھکرا دیا، ہمارا ایمان ہے جنگل میں وہ رب ہمیں جلا کر خاکستر کر دے گا۔ اس ہرنی نے کہا، اگر میں آپ کی باتوں کو ٹھکرا دوں گی، میں جنگلوں میں رہوں گی، اللہ جنگل میں مجھے جلا کر خاک کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے گلے سے رسی کو کھولا اور کہا کہ اے ہرنی، میں یہیں پر بیٹھتا ہوں، تم جاؤ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آؤ۔ وہ ہرنی بھاگے ہوئے جاتی ہے، اپنے بچوں کے پاس پہنچتی ہے، اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ پھر چند لمحے بھر میں آقا کی نگاہ اٹھتی ہے، دیکھتے کیا ہے، وہ ہرنی بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ اللہ کے نبی اس ہرنی کی اس ادا پر اتنے فدا ہو گئے، اتنے عاشق ہو گئے۔ آج انسان تو انسان، ایک جانور نے وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے گلے میں رسی کو ڈال دیا۔ اتنے جب رسی کو ڈال رہے تھے، ادھر سے وہ صحابی آ گئے جس نے اس ہرنی کا شکار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے چوکھٹ پر، اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر کے وہ صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، کہنے لگے، آج ہماری قسمت کے تالے کھل گئے ہیں۔ جو سردار دو جہاں، رحمت للعالمین، فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب انسان کے چوکھٹ پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں، کہتے او میرے پیارے، کیا تم نے اس ہرنی کا شکار کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میری سو جانیں آپ کے اوپر قربان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میرا سارا خاندان آپ کے اوپر قربان۔ اے اللہ کے نبی، میں نے شکار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا، اور میرے پیارے، اگر میں محمد الرسول اللہ تم سے کچھ مانگنا چاہوں گا، کیا تم مجھے دو گے؟ وہ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر۔ کہا یا رسول اللہ، ایک چیز نہیں، یہ میرے مہنگے مہنگے اونٹ ہیں، یہ مہنگے مہنگے گھوڑے ہیں، آپ سارے گھوڑوں کو لے لیجئے، سارے اونٹوں کو لے لیجئے، میرے گھر کو لے لیجئے، میری جائیداد کو لے لیجئے، اور تو اور میری جان کو بھی آپ لے لیجئے، تمام چیزیں آپ کے نام پر قربان ہیں۔ یا اس صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے کہا، نہیں نہیں، مجھے تمہارے اونٹ نہیں چاہیے، تمہارے گھوڑے نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہارا گھر نہیں چاہیے، صرف ایک ادنا سی چیز، یہ ہرنی ہمیں چاہیے۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، صرف ہرنی نہیں، آپ ہرنی کو بھی لے جائیں، تمام گھوڑوں کو بھی لے جائیں، تمام اونٹوں کو بھی لے جائیں، میرے پاس جتنی دولتیں ہیں تمام دولتوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میرے پیارے، مجھے صرف اس ہرنی کو چاہیے۔ کہا آقا آپ کی مرضی، آپ جو بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو لیا اور بڑے پیار سے دیکھا، اور بڑے پیار سے دیکھنے کے بعد کہا، او ہرنی، اللہ نے ابھی ابھی میرے اوپر حدیث کو نازل کیا ہے، ابھی ابھی میرے دل میں بات ڈالی ہے اور یہ کہلوایا ہے، آپ معاشرے کے اندر ان ہرنی کے توسط سے، ان کے وسیلے سے آپ پوری کائنات میں اعلان کر دیجئے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اے ہرنی، تو نے سچ بولا ہے، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ ادا بہت پسند آئی ہے، اس لیے عرش سے یہ ندا آئی ہے، اس ہرنی نے سچ بولا ہے، میرے ہرنی کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او ہرنی،
عرش کا مالک کہتا ہے میرے اس ہرنی نے سچ بولا ہے، اس لیے اس کی زندگی کو بخشا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ان کے گلے سے رسی کو کھولا، وہ ہرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اپنے سر کو رکھ کر کے آقا کے سامنے سجدہ کرتی ہے، گویا ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور بھاگی بھی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، یعنی احسان کی نگاہوں سے، شکریہ کی نگاہوں سے کہ سلام ہو آقا نامدار، سلام سلامتی ہو آپ کے اوپر، اے رحمت للعالمین، آپ نے ہماری جانوں کو بخشا ہے، آپ اسی کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگوں، کیا ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سچ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بولو گے اللہ نجات دے گا، جھوٹ بولو گے اللہ ہلاک و برباد کر دے گا۔ مگر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کتنا جھوٹ بھرا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو گھن آتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ زندگی میں سچ بولنے والے بن جاؤ، دنیا بھی تمہارا ہو جائے گا، آخرت بھی تمہارا ہو جائے گا۔ میں مختصراً جو ہے یہی بات کو ختم کر کے آگے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفظ امانت، تم امانت کا پاسداری کرنے والا ہو، تم امانتوں کو ادا کرنے والے بن جاؤ، کسی کو دھوکہ دینے والے نہ بنو۔ اگر کسی سے کوئی چیز لو صحیح سلامت ان کو واپس کر دو، اگر کسی سے کوئی وعدہ کرو وہ پورا کرو، اس کے اندر خیانت کرنے والے نہ بنو۔ ہاں مسلمانوں، میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، ایک وقت کے نماز کو قضا کر دیا ہے، میرے اور آپ کے سچے آقا فرماتے ہیں وہ کفر کے قریب ہو گیا، کافر تو نہیں ہوا البتہ کفر کے قریب ہو گیا ہے۔ مگر اس کے مقابل میں میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا من غش علیہا فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا اس کا نام میری امت کی فہرست سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ایک وقت کو نماز چھوڑیں گے، کافر نہیں ہوں گے، کفر کے قریب پہنچیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا، آقا فرماتے ہیں میری امت کی فہرست سے اس کا نام ہٹا دیا جائے گا۔ آج ہماری زندگی میں کتنے دھوکے ہیں، کتنا ہم امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے۔ 1000 کی چیزیں ڈنگ مار کر کے دھوکہ دے کر کے اگر ہم اور آپ 500 روپے میں لے لیتے ہیں، پوری دنیا چابشی دیتی ہے، واہ ماشاء اللہ کیا عقل مند جو ہے انسان ہے، واہ ماشاء اللہ کیا جو ہے تیز ترار نوجوان ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا اس کی حقیقی قیمت کیا ہے، کتنی اس کی قیمت بیٹھنی چاہیے؟ اگر کوئی مہنگی چیز کو سستی چیز میں اٹھا لیتا ہے ہم اسے عقل مند کہتے ہیں، اگر کوئی سستی چیز کو مہنگی چیز میں لے لیتا ہے پورا معاشرہ ہم جو ہے اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، ہمیشہ امانت کا لحاظ رکھا کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کہا کہ تم بازار جاؤ اور میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ قربان جائیے، واقعات سے بات کو سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت جریر اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بازار جاؤ میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ غلام بازار گیا، جہاں ہاٹ لگا کرتا تھا وہاں گیا، اس نے 300 درہم کے اندر ایک شاندار جو ہے نسلی گھوڑوں کو خرید کر کے لایا۔ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھوڑا لے کر آئے، ان کا غلام، ان کا خادم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت جریر کہتے ہیں تم نے کتنے میں خریدا؟ کہا حضور آقا میں نے 300 درہم میں خریدا ہے۔ کہا اس کے مالک کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتا؟ کہاں سے خریدا؟ فلاں بازار سے خریدا۔ کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ اپنے غلام اور خادم کو ساتھ لیا اور گھوڑے کو ساتھ لیا، بازار پہنچ جاتے ہیں۔ کہا معلوم کرو، تلاش کرو کہاں ہے وہ مالک جس سے تم نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ پہچان لیا گیا، بتایا گیا، وہ سامنے جو صاحب کھڑے ہیں ان سے میں نے اس گھوڑے کو 300 روپے کے اندر خریدا ہے۔ حضرت جریر ان گھوڑے بیچنے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ گھوڑا 300 روپے میں میرے غلام کو بیچا ہے، آپ خوشی ہیں اس بات پر؟ کہا ہاں ہم خوش ہیں، ہم نے 300 روپے میں بیچا ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا یہی گھوڑا 400 روپے میں خریدیں کیا دوبارہ آپ مجھے یہ گھوڑا مجھے دو گے؟ تو اوپر سے لے کر نیچے تک حضرت جریر کو دیکھنے لگا۔ وہ اللہ کے بھولے بندے، او اللہ کے پیارے، جس چیز کو میں نے 300 روپے میں بیچ دیا ہے، مجھے کیا کتے نے کاٹا ہے کہ میں تمہیں 400 روپے دے تو میں 400 نہیں بیچوں گا؟
کہا میں 400 میں بیچنے کو تیار ہوں۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم 400 کے بجائے 500 میں لیں گے کیا آپ اپنے اس گھوڑے کو مجھے 500 میں بیچیں گے؟ کہا اللہ کے بندے میں 300 روپے میں بیچ چکا تھا، اگر کوئی 300 کے بجائے 400 500 میں لینے کو تیار ہو جائے یہ میری خوش نصیبی کی بات ہے، میں کیوں نہیں بیچوں گا؟ وہ 500 میں دینے کو تیار ہو گیا۔ ایسے ہی دام بڑھاتے رہے، آخرکار وہ گھوڑا، حضرت جریر نے کہا کہ اگر میں اس گھوڑے کو 700 میں لینے کو تیار ہو جاؤں کیا آپ مجھے گھوڑے کو دو گے؟ کہا حضرت بار بار کہہ رہا ہوں میں 300 میں بیچ چکا تھا، اگر کوئی اس گھوڑے کو 700 روپے میں لے گا، آدھی قیمت سے زیادہ ملے گا، میں کیوں نہیں اس کو بیچوں گا؟ تو حضرت جریر نے 700 درہم لیے اور اس مالک گھوڑے کے مالک کو دیا اور گھوڑے کو لیا، اپنے خادم کو بٹھایا، اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب گھر آنے کے بعد وہ خادم بڑی حیرت کی نگاہوں سے اپنے مالک کو دیکھتا ہے، بڑی تعجب بھری نگاہوں سے اپنے آقا کو دیکھتا ہے اور دل و دل میں یہ سوچ رہا ہے عقل مند تو میں ہی تھا، یہ میرا مالک تو بے وقوف ہے، میرے مالک کو تو دماغ نہیں ہے، جس گھوڑے کو میں نے اپنی عقل مندی سے، اپنی ہنر مندی سے، اپنی چالاکی سے 300 میں خرید لیا تھا، میرا مالک اسی چیز کو 700 میں خرید کر لایا ہے۔ کہا آقا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جس چیز کو میں نے 300 میں خرید لیا تھا آپ جو ہے اس کو 700 میں خرید کر لیا کر آ گئے، یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جواب سنیے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور قربان جائیے صحابہ کے اوپر، ایسے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت جریر کہتے ہیں میرے بھولے بھالے مسلمان، تمہیں نہیں معلوم ہے میں گھوڑوں کی نسلوں کو پہچانتا ہوں، مجھے پتا ہے کون سا گھوڑا کس کوالٹی کا ہے اور کتنی قیمت کا ہے، میں گھوڑے کی نسلوں کو پہچاننے میں ماہر ہوں، مجھے پتا ہے اس جیسے گھوڑے 700 یا اس سے زیادہ قیمت میں ملتے ہیں، اس سے کم قیمتوں میں نہیں ملتے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے اس گھوڑے کی قیمت 700 روپے ہے، پھر میں 300 روپے میں اس کو کیسے لے لوں گا؟ اور میں نے آقا انعامدار تاجدار بطحا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے میں نے وعدہ کیا ہے کہ آقا جب تک میری زندگی رہے گی میرا یہ جسم برباد ہو سکتا ہے مگر میں کبھی بھی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا گویا کہ میں آقا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہم توڑنے والے ہو جائیں گے، آقا کے باتوں کا ہم بے لحاظ کرنے والے ہو جائیں گے، اس لیے میں نے آقا کے ہاتھوں پر وعدہ کیا ہے جب تک یہ جریر کی جان دنیا میں باقی رہے گی کبھی بھی کسی مسلمان تو کیا بات ہے کسی بھی انسانیت کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنا دھوکہ ہے، کتنا دھوکہ ہے، ہم اور آپ لاتے ہیں مال کو 5,000 میں اور ہم ان کو بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں ہم اس کو 20,000 میں لائے ہیں، ہم 10,000 میں لائے ہیں، خدا کی قسم میں 15,000 میں لایا ہوں، حالانکہ اس کی حقیقی قیمت 5,000 ہے۔ آپ امت کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرما دیا اگر آپ امت کو دھوکہ دیں گے آقا کی امت سے آپ کا نام کاٹ دیا جائے گا، اس لیے ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، سرکاری رجسٹر میں ہمارا اور آپ کا شمار مسلمانوں میں ہوگا، حقیقت میں ہم اور آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بوڑھا، اگر کوئی جو ہے ادھیڑ، کوئی بھی خلاصہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا جوان ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے دنیا میں بھی مقام حاصل کرے آخرت میں بھی مقام حاصل کرے، آقا فرماتے ہیں 4 باتوں کو اذا کانت فیک اربع، 4 باتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دو، دنیا بھی تمہارا ہوگا آخرت بھی تمہارا ہوگا۔ ان میں سے 2 باتیں آ چکی ہیں اور 2 باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئے گی۔ جو باتیں آج آئی ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے صدق و حدیث، ہمیشہ زندگی میں سچ بولنا ہے، اور دوسری بات ہے ہمیشہ کسی جو ہے امانت کا لحاظ رکھنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی